یہودیوں کے پاس سب سے بڑی طاقت ایول جینیس، نہایت ذہین قوم ہے. تمام بڑے بڑے فلسفی یہودی، تمام بڑے بڑے سائنٹسٹ یہودی، اور پھر یہ کہ ان کے اندر انٹریگ، سازش، پلاننگ، اس کی صلاحیت بے پناہ ہے. نمبر 2 یہ کہ ان کا کم تعداد میں ہونا ہی ان کے لیے بہت بڑی نعمت بن گیا ہے. جب کوئی قوم زیادہ بڑی تعداد میں ہوتی ہے وہ پیسو ہو جاتی ہے، ڈھیلی ہو جاتی ہے. لیکن جب کوئی مائنورٹی ہوتی ہے تو مائنورٹی بہت ایکٹیو ہوتی ہے، انٹیگریٹڈ ہوتی ہے. مائنورٹی کو ہر وقت تھریٹ محسوس ہوتا ہے میجورٹی سے. تو ان کا ایک چھوٹی اقلیت ہونا بھی ان کے لیے ایک طرح کی ان کے نعمت ہے کہ اس کی وجہ سے ان میں سینس جو ہے ایک ہونے کا. اور پھر سب سے بڑا چونکہ ان کا تعلق ہے نسل کے ساتھ. ایک یہودی وہ ہیں جو اصلاً یہودی ہیں، یعنی بنی اسرائیل. ان کی رنگت زیادہ سرخی مائل نہیں ہوتی، بلکہ جیسے ہمارے ہاں گورے آدمی، بس جیسے ہندوستان میں بھی گورے آدمی، ایک ہے سرخ و سفید اور جو ہے یورپ کا. یہ لوگ ہیں اصل یہودی. یہ ایشیائی ہے. یہودی کیا ہے؟ ایشیائی قوم ہے، یورپین قوم تو نہیں. ان کا وطن تو فلسطین تھا. مسلمان سینکڑوں نسلوں پر مشتمل ہے. یہ ایک ملٹی نیشنل امت ہے. وہ ایک نسل ہے، نسل چلی آ رہی. اگرچہ ان کے ہاں نسل کا تصور عورت سے ہے، ماں سے نسل چلتی ہے، باپ سے نہیں. لیکن یہ کہ بہرحال جو بھی ہے وہ نسل سے ہے ان کا معاملہ. یہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کی بنا پر ان کے اندر بہت بڑی قوت ہے ری جنریشن کی. ایک دفعہ تقریباً ختم ہو جاتے ہیں، پھر جاگ جاتے ہیں، پھر ختم ہو جاتے ہیں، پھر جاگ جاتے ہیں. جس قوم میں کوئی اسٹرانگ نیشنلزم ہو اس کے اندر یہ قوت ہوتی ہے. مثلا جرمنی اسی صدی میں 2 مرتبہ تباہ و برباد ہوا، اور ایسا تباہ و برباد ہوا کہ واقعہ یہ ہے کہ روئنگ ہو گیا بالکل. لیکن دیکھتے ہی دیکھتے دوبارہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. ان کے ہاں بھی ایک بہت اسٹرانگ سینس آف نیشنلزم ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ وی آر اے سپیریئر ریس. بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کی جو کنڈر گارڈن کی ایجوکیشن ہے وہاں سے شروع ہو جائے گا اس کے اندر یہ خیال پیدا کرنا. وہ جو ہے معاشرہ پیدا کرتا ہے یو بلونگ ٹو اے سپیریئر ریس. بین ہی یہ بات جو ہے یہودیوں میں ہے. وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ. ہم تو احباء ہیں، اللہ کے ابناء ہیں. یہ یہودی بچے کے دل میں پہلے سے ڈال کر پھر وہ اپنے تعلیم کا نظام کرتے ہیں. وہاں کہتے ہیں کہ ان کے ہاں ٹی وی نہیں ہے. بہترین ایجوکیشن ان کے بچوں کی ہوتی ہے. ان کے اسکولوں میں کبھی کوئی اسٹرائک وغیرہ نہیں ہوتی، اور انہوں نے اپنے بچوں کو بڑا محفوظ رکھا. پریکٹسنگ یہودی رہتا ہے وہاں. ایک ہے یہ سرخ پنگاروں کے طریقے سے سرخ. یہ اصل میں یہودی نسل سے نہیں ہے. یہ اصل میں 7ویں صدی عیسوی میں ایک خاص حکومت تھی جو کہ آج کل کے بحیرہ کیسپیئن کے قریب تھی. ہاجر ایک قوم تھی. اس پر دباؤ پڑ رہا تھا ایک طرف عیسائیوں کی طرف سے کہ عیسائی ہو جاؤ، ایک طرف مسلمانوں کی طرف سے کہ مسلمان ہو جاؤ. اور وہ بادشاہ رہنا چاہتا تھا نیوٹرل. وہ جو چکی کے 2 پارٹوں میں آ گیا تو اس نے ایک فیصلہ کیا. اس نے کچھ عیسائی علماء کو بلایا، کچھ یہودی علماء کو بلایا، اپنے ہاں مناظرہ کرایا. اچھا مناظرے میں بھی کوئی خاص فیصلہ کوئی بات نہیں ہو سکی. اب اس نے علیحدگی میں بلایا عیسائیوں کو. تمہارے نزدیک عیسائی بہتر ہیں یا یہودی بہتر ہیں؟ مسلمان بہتر ہیں یا یہودی بہتر ہیں؟ ان کا یہودی. مسلمانوں کو بلایا، تمہارے نزدیک عیسائی بہتر ہیں یا یہودی؟ اور یہودی. ٹھیک ہے یہودیت مقبول کرنا، کامن فیکٹر ہو گیا. عیسائیت تو بدترین شرک میں چلی گئی، خدا کا بیٹا بنا دیا. یہودیت بہرحال موحد ہے. عیسائیت میں شریعت ختم ہو چکی ہے، یہود کے ہاں تو شریعت موسیٰ باقی ہے. تو مسلمانوں کو تو یہی کہنا تھا کہ عیسائیوں کے مقابلے میں تو یہودی بہتر ہے. اور اس وقت تک ابھی ان کی وہ دشمنی اس طریقے سے سامنے آئی بھی نہیں تھی. شیطان کی ایجنٹی ابھی شروع ہوئی بھی نہیں تھی. اسی طریقے سے اب عیسائی اولڈ ٹیسٹمنٹ کو مانتے ہیں، وہ تو ساری یہودی ہے. حضور تو بعد میں آئے ہیں، قرآن مجید سے تو واقف ہی نہیں.
تو انہوں نے کہا یہودی، انہوں نے کہا یہ اس نے یہودیت اختیار کری۔ یہ قوم ہے جو اس وقت زیادہ چھائی ہوئی ہے اور یہ بنیادی طور پر سیکولر ہے، اور اسی میں صہیونی تحریک جو ہے، صہیونی زائنسٹ موومنٹ اس کی ہے۔ They are not really بنی اسرائیل، they are not the progeny of Jacob علیہ السلام، حضرت یعقوب کی نسل سے نہیں ہے، یہ ترک نسل ہے۔ یہ یوں سمجھیے کہ یاجوج ماجوج کی جو نسلیں ہیں ان میں سے ایک نسل ہے، اور یہ جو ہے وہ جو سرخ و سفید رنگت کے لوگ ہوتے ہیں یہ ان میں سے ہیں، اور ساری امریکن قوم کا بیڑا غرق کروا رہے ہیں وہی یہودی، ان ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے، ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، اور دوسری ان کے اخلاق ختم، ان کی زندگی، ان کا کردار ختم، خود اپنے آپ کو بچا کر۔ تو یہ ان میں صلاحیت ہے۔ اور ایک بات میں نے کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ابھی پریزرو کیا ہوا ہے مسلمانوں کو سزا دینے کے لیے، کہ بدترین سزا، میں مثال دے چکا ہوں، آپ نے پڑھ لی ہوگی اس کتاب کے اندر، کہ مولانا اسلائی صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ فرماتے تھے اب تو بیچارے اس حال میں ہے کہ وہ کوئی بات چیت کر ہی نہیں سکتے۔ یو پی کے اس علاقے میں جس سے ان کا تعلق ہے، اگر کسی شخص کو، راجپوت ہے وہ، راجپوتوں میں سے کسی کو اگر بہت سخت سزا دینی ہوتی تھی، کسی نے کوئی بڑی کمینی حرکت کی ہے، تو چمار کو، گاؤں کے چمار کو بلا کر اس سے جوتی لگواتے تھے اس کے سر پر، کہ ایک تو جوتیاں پڑ رہی ہیں لیکن جوتی بھی راجپوت کے سر پر راجپوت کی پڑے تو چلو جوتی ہی ہے نا، راجپوت کی تو ہے، لیکن جب چمار کی جوتی پڑتی ہے تو اب اس میں انگریزی کا محاورہ بھی ہے ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری، ایک تو جوتے کی تکلیف ہے اور ایک انسلٹ ہے کہ چمار مار رہا ہے۔ تو یہ جو روحانی اور دینی اعتبار سے چمار ہیں دنیا کے، مغضوب علیہم قوم، ملعون قوم، ان کے ہاتھوں مسلمانوں کی پٹائی، توہین، تذلیل، یہ آج ہو رہی ہے، اسی لیے ان کو پریزرو کیا گیا ہے۔ باقی ان کا آخری انجام بھی اب زیادہ دور نہیں ہے، جیسا کہ میں آپ کو ان سوالات کے ضمن میں بتا چکا ہوں جو پہلے ہوئے تھے۔